ناظرین السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں طاہر خان۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، صدارتی الیکشن کے دوران ہم نے 9 پروگرام ایسے آپ کے سامنے پیش کیے جس میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو معلومات پہنچاتے رہے۔ الیکشن 8 نومبر کو ختم ہوا اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے۔ ڈیموکریٹس کی امیدوار ہلری کلنٹن یہ انتخاب ہار گئی۔ بات اگر صرف 8 نومبر تک ہوتی، ہم نے محسوس کیا کہ یہ سیگمنٹ کی اب زیادہ ضرورت نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے جاننے سننے والے اور دیکھنے والوں نے کئی ای میلز کیے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے۔ انتخاب کے تقریباً 5-6 ہفتے ہونے کو ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب تک وہ ہنگامہ خیزی ایسی ہی قائم ہے میڈیا پر، جس میں نو منتخب صدر ٹرمپ کے حوالے سے مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جس سے سیاسی ٹیمپریچرز جو ہے وہ بہت ہائی ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 3 اہم ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے کہ کیا سائبر اٹیک جو رشین نے اس الیکٹرول پر کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور دوسرا کہ جو کیبنٹ جو وزراء نو منتخب صدر نے اپنے کابینے کے لیے منتخب کیے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا پس منظر کس حد تک کانگریس جو ہے وہ اپروو کرے گا۔ اور تیسری بات انٹرسٹ آف کانفلکٹ جو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نو منتخب صدر ایک بہت بڑی کاروبار کرتے ہیں، بڑا امپائر ہے ان کا اس تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر اپنا بزنس سے علیحدہ ہو کر اپنے تمام تر اختیارات اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو دوسری جانب پھر جو بچے ہیں وہ بھی وائٹ ہاؤس میں رہنا چاہتے ہیں بحیثیت مشیر۔ اس سلسلے میں کیا پوزیشن ہوگی نو منتخب صدر کی، اور ہمارے آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ حسب معمول ہمارے سینئر معروف کالم نگار اور سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عتیق صاحب، ایک مرتبہ پھر 5-6 ہفتے کی غرازری کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ اور سلسلے کو جیسے کہ میں نے کیا، آپ کے پاس بھی بہت ساری کالز آئی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور امریکی سیاست کے بارے میں لوگوں کو معلومات ملیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا عتیق صاحب کی یہ وہ واحد پروگرام ہے جو ہم نے اس 9 سیگمنٹس میں گزشتہ اردو زبان میں لوگوں کو معلومات پہنچائی، جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال، جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آج کل ہاٹ ایشو جو ہے وہ رشین سائبر اٹیک ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ سائبر اٹیک کیا ہے، اور کیا واقعی یہ کیسے ہوتا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس سے واقعی الیکٹرل نتائج جو ہے وہ بدل گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ بھی کروں گا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اور CIA نے غالباً 5 یا کچھ کم و بیش الیکشن سے پہلے اس نقطے کو کیوں اٹھایا اور اس کو کیوں زیر بحث لائے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیل سے اس سوال کو آپ بیان کریں۔ صاحب، پہلے تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ سائبر کا مطلب کیا ہے۔ سائبر کا مطلب یہ ہے کہ اینی تھنگ پرٹیننگ ٹو دا کلچر آف کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوگا اسے آپ سائبر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوگا وہ سائبر کے ڈومین میں آتا ہے۔ اب یہ تو اس کی ایک وہ ٹیکنیکل قسم کی وضاحت ہے، لیکن اب اس کا تعلق جو ہے، اب سائبر سے آگے بہت سے اضافی تراکیب بنائی گئی ہیں۔ سائبر اٹیک، سائبر وارفیئر، سائبر کلچر، سائبر بولینگ، یہ سب سائبر کے ساتھ جو ہے تو یہ لفظ ملے ہوئے ہیں۔ اب اس میں رشیا نے، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ روس نے جو ہیکنگ کی ہے وہ کس حد تک امریکہ کے انتخابی
کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوئی ہے، اور اس سے بھی براڈر کوسچن یہ ہے کہ کیا روس کی ہیکنگ نے اور روس کی سائبر وارفیئر نے الیکشن ہلری کلنٹن سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج امریکی میڈیا پر بڑے زور و شور کے ساتھ زیر باس ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انتخاب ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ گہما گہمی جو ہے وہ روس کے اس انٹرفیرنس کرنے سے دوبارہ امریکی میڈیا کہ فرنٹ اینڈ سینٹر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اتوار کے اخبارات اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ بھرے ہوئے ہیں روس کی سائبر اٹیک کے حوالے سے۔ اب روس نے ایسا کیا کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ روس نے کیا کیا ہے اس سائبر اٹیک میں کہ اس نے امریکہ میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہوا، ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا، اور اس میں روس نے ہیکنگ کی، اور یہ کہا جاتا ہے، اور پھر وکی لیکس نے یہ خبر لیک کی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز اسے ایسی وکی لیکس کے ہاتھ میں آ گئیں جن میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ڈیموکریٹک ڈی این سی، ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی انتظامیہ نے اور ڈیبی شولز وائزر مین نے جو اس وقت چیئرمین تھی، انہوں نے واضح طور پہ ہلری کلنٹن کا ساتھ دیا تھا اور اپنی انتظامی مشینری کو ہلری کلنٹن کے حق میں یوز کیا تھا، اور برنی سینڈر کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ برنی سینڈرز ان دنوں احتجاج بھی کر رہے تھے۔ تو یہ جب ثابت ہو گیا چیئرمین ڈی این سی کی ای میل سے کہ وہ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہی تھی، تو ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہلری کلنٹن جو تھی ان کے اوپر ریپبلکن نے بھی اور میڈیا نے بھی الزام تراشی شروع کر دی۔ یہ ایک اور پھر اسی طرح ہلری کلنٹن کی اور پھر وہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی کچھ ای میلز سامنے آئیں۔ تو یہ سارے معاملات جو تھے، تو اس نے ہلری کلنٹن کی کینڈیڈیسی کو کافی نقصان پہنچایا۔ تو ان دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ روس جو ہے وہ ہیکنگ کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس نے ریپبلکن پارٹی کی بھی کافی ای میلز جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لی ہوئی ہیں، ان کی بھی ہیکنگ کی ہوئی ہے، اور لیکن اس نے جان بوجھ کے ریپبلکن پارٹی کے خلاف جانے والی ای میلز جو ہیں جو ان کی کمپیوٹر سسٹم سے ریٹریو کی گئی تھی، انہیں وہ سامنے لے کے نہیں آیا تاکہ ریپبلکن پارٹی کو نقصان نہ ہو۔ اب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ، یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے کہ پیوٹن یہ چاہتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پیوٹن آخر کیوں چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیوٹن کو جو ہے وہ پیوٹن اس وقت یورپ کی سیاست پر بھی چھایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو یورپ کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ وہاں بھی ابھی اٹلی میں جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم کو ایک ریفرینڈم میں استعفیٰ دینا پڑا، اور وہاں بھی اسی طرح فرانس، جرمنی میں بھی وہ پارٹیاں جو پیوٹن کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ پاپولر ہیں۔ تو پیوٹن جو ہے وہ یورپ کی سیاست پہ بھی چھایا ہوا ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کی سیاست پر بھی چھایا ہوا ہے۔ تو اب سوال وہی بنیادی یہ ہے کہ آخر پیوٹن ہلری کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو کیوں چاہتا ہے؟ تو اس کا دو لفظوں میں جواب یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ ٹرمپ وڈ بی اے chaos پریزیڈنٹ، وہ ایک منتشر الفکر اور ایک ہنگامہ خیز اس کی پریزیڈنسی ہوگی، اور جس سے کہ دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امریکن جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، امریکہ ایز اے سپر پاور امریکہ کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ روس پریفر کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہلری کلنٹن جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی تو ان کی پیوٹن کے ساتھ کافی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ 2011 میں روس کے پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے، تو اس وقت ہلری کلنٹن نے ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا تھا کہ پیوٹن نے ریگنگ کی ہے، اور پیوٹن ریگنگ کر کے صدر منتخب ہوا ہے، جس کا پیوٹن نے بڑا برا منایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ ہمارے جمہوری عمل میں اور ہماری سیاست میں مداخلت کر رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
پیوٹن نے یہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں سب کچھ کیا ہے، اس نے ہلری کی دشمنی میں یہ سب کچھ کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی میں اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ سائبر اٹیک جو ہے اب اس میں سی آئی اے بھی انوالو ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا ہے. عتیب صاحب اگر یہ ہم مان بھی لیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ الیکٹرول کاؤنٹنگ پہ کیسے اثر انداز ہوا، پھر اگر دیکھا جائے تو یہ تو صرف الزامات تک ہے. میرے پاس، میں آپ کو ایک آرٹیکل کا ریفرنس دوں گا، یہ میرے پاس ہے نیو یارک ٹائمز 14 آف دسمبر کا. اس میں یہ ڈیوڈ ایس کوہن ہے جو کہ لا کے پروفیسر ہے اور ان کے ساتھ کو رائٹر ہیں دالیا لیبرک. یہ بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہلری کلنٹن کے پاس ثبوت ہیں، وہ عدالت میں جا کر یہ ثابت کر دیں تو یہ کایا پلٹ سکتی ہے اور یہ صدارت ہلری کلنٹن کو مل سکتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور کیا ماضی میں ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے منتخب ہوا ہو؟ یہ بات جو ہے وہ اس لیے یہ ڈیوڈ ایس کون صاحب جو پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس لا کے پروفیسر ہیں اور کافی ان کا مطالعہ ہے، تو انہوں نے یہ بات، ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی اس کا ریفرنس دیا ہے، تو یہ اس بات کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اب اس کا بہت حد تک، لیکن اسے جو ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ اس لیے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس وقت سینٹ میں بھی ان کی میجورٹی ہے، ہاؤس میں بھی ان کی میجورٹی ہے، اور وائٹ ہاؤس بھی ان کے پاس ہے، اور 50 میں سے تقریباً 50 ریاستوں میں سے تقریباً 32 یا 33 میں ان کے گورنر بھی موجود ہیں. تو ریپبلکن پارٹی اس وقت پوری طرح جو ہے وہ اس ملک کی سیاست پر چھائی ہوئی ہے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بیک ٹو دا وال ہیں. وہ ان کی مطلب وہ ایک شور فساد کر سکتے ہیں لیکن کچھ آئین سازی یا کچھ بڑی رکاوٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیدا نہیں کر سکتے. تو آپ کے سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تعلقات ہوتے ہیں. اگر ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات، جو کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اینٹا اسٹیبلشمنٹ مینڈیٹ لے کے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دی ہیں، کہ وہ ریپبلکن پارٹی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے، اور وہ جو انرشیا اور جمود جو امریکی سیاست پر گزشتہ 16 سال سے طاری ہے وہ ٹوٹ جائے. تو اگر ریپبلکن پارٹی اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے. مگر ریپبلکن پارٹی تو چاہتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو، اور کیا ڈیموکریٹس بھی ان کا یہ ساتھ دے گی اس انویسٹیگیشن میں؟ یہ ابھی یہ باتیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. یہ اب اس میں سی آئی اے بھی انوالو ہے، اور سی آئی اے جو ہے وہ ہمیشہ سے روس کی مخالفت کرتی رہی ہے. اس نے سر جنگ کے 48-49 سال جو ہیں وہ روس کی مخالفت میں اور روس کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جنگیں کر کے اس نے گزارے ہیں. سی آئی اے نے وہاں پہ بڑے ہی محب الوطن قسم کے لوگ ہیں جو اپنی محب الوطنی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹرمپ صاحب کا رجحان روس کی طرف ہے، تو یہ ایک کانفلکٹ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے سی آئی اے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان یہ بن رہا ہے. اب ہاؤس میں جو سپیکر ہیں پال رائن اور سینٹ میجورٹی لیڈر مچ میکانل، ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو کہ اس بات کی تحقیق کرے گی کہ روس نے ہیکنگ کی ہے یا نہیں. اور وہ لیکن اب اس وقت اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ مچ میکانل کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کی جو آلریڈی موجودہ انویسٹیگیٹو کمیٹی ہے وہی اس کی تحقیقات کرے، اور جو دوسرے بعض ریپبلکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زیادہ طاقتور اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو اس کی تحقیقات کرے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ ریپبلکن پارٹی تو آلریڈی جو ہے اس نے ٹرمپ کے خلاف ایک پوزیشن لے لی ہے. یہ جو ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں. کیا ریپبلکن پارٹی نے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ اب بیچ میں سی آئی اے انوالو ہو چکی ہے، محب الوطنی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا ہے. تو اب اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ روس نے ہیکنگ کی ہے اور اس نے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اب اس بات کو ریپبلکن پارٹی جو ہے
کین ناٹ سویپ انڈر دا رگ، وہ اسے قالین کے اندر نہیں پھینک سکتی اس نے، اور وہ اسے مسترد بھی نہیں کر سکتی. تو اس نے ظاہری طور پہ ایک پوزیشن تو لے لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ اسے کہاں تک لے کے جاتی ہے، یا بات یوں ہی واشنگٹن میں اور میڈیا میں جو ہے وہ چلتے چلتے کہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ریپبلکن پارٹی فی الحال نہیں چاہے گی کہ وہ ایک نئے صدر کو آتے آتے ہی اتنا ٹف ٹائم دے کہ وہ گورننگ بھول جائے اور اس کی توجہ جو ہے وہ کسی اور طرف ہو جائے. لہذا فی الحال اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. میں بریک میں جانے سے پہلے ایک مختصر سے، آخر سی آئی اے کو کیا پرابلم ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کو کے مقابلے ٹرمپ کے مقابلے میں ہلری کلنٹن کو چاہتی تھی؟ سی آئی اے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہلری کلنٹن کو پریفر کر رہی ہے یا اسے ترجیح دے رہی ہے. یہ ایک پرانی بات ہے جو گزشتہ 1.5 سال سے 1 سال سے کم از کم ہو رہی ہے کہ روس امریکہ کے الیکٹرل پروسیس میں، انتخابی عمل میں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی ایک یہ سائبر اٹیک جو ہے یہ جنگ کی ایک نئی قسم ہے. اور اگر سی آئی اے اس بات کو آگے لے کے نہیں آتی تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سی آئی اے کا موٹیو کیا ہے. بڑا بنیادی سوال ہے، اور میں نے اس کا جواب کہیں نہیں پڑھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سی آئی اے سمجھتی ہے کہ جب 20 جنوری کے بعد نئی کیبنٹ آ جائے گی، مائک پومپیو سی آئی اے کے نئے ڈائریکٹر ہوں گے، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت سی آئی اے نے جو اپنی فائنڈنگز کی ہیں وہ انہیں سامنے نہیں لا سکے گی، کیونکہ ایک نیا سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہوگا. یہی وقت تھا ان کے پاس، ناؤ اور نیور والی بات تھی، اس لیے انہوں نے اس بلی کو تھیلے سے باہر لے آئے، اور پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. عتیق صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک میں آنے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے امریکی سیاست کی شب و روز. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا. عتیق صاحب، ہم بات کر رہے تھے انتخابی نتائج کے سلسلے میں کہ سائبر اٹیک سے کیا اس پہ نتائج پہ اثرات ہوئے. میں چاہوں گا ذرا مختصراً یہ بھی بتا دیجیے کہ واقعی اس اٹیک سے انتخابی نتائج بدل گئے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ابھی یعنی اتنے دن انتظار کرنے کے بعد صدر اوباما کو اب گزشتہ جمعرات میں 15 تاریخ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگی کہ وہ اب یہ بات اوپر لا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. تو ذرا اس پہ مختصراً روشنی ڈالیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ان دونوں سوالات کے جوابات صدر اوباما نے خود جو ہے وہ اپنی مختلف تقریروں میں دیے ہوئے ہیں، اور 8 نومبر کے انتخابات کے بعد بھی ایک کنٹروورسی تھی کہ ہلری کلنٹن نے 2.7 ملین ووٹ زیادہ لیے ہیں جس کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کے باوجود وہ انتخابات ہار گئی ہیں، جس کی امریکی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. تو لوگوں کے ذہن میں، ڈیموکریٹس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ رگ ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر پھر جب وہ رشین ہیکنگ کی بات آ گئی تو لوگوں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں پھر پریزیڈنٹ اوباما کو یہ بیان دینا پڑا کہ the result of the election represent the voice of the people، کہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ لوگوں کی خواہشات کا اظہار ہے اور انہیں صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو صدر اوباما نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے کہ یہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ ریگڈ ہیں. اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو یہ ان کی اپنی صدارت کے اوپر ایک بہت بڑا حرف ہوتا اور ملک میں ایک بہت بڑی تباہی مچ جاتی. تو انہوں نے اپنی صدارت
اپنی لیگسی کو بھی بچا لیا اور امریکی جمہوریت کو بھی بچا لیا اور اپنے انتخابات کی سینکٹرٹی پر یقین کا اظہار کر کے انہوں نے ایک بڑے بحران کو ٹال دیا. اب دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ 15 دسمبر کو صدر اوباما نے کیوں کہا کہ CIA جو ہے اس نے ہیکنگ کی ہے اور اس نے انتخابی عمل پہ، انتخابی نتائج پہ نہیں، انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو جب 15 دسمبر کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جب پریزیڈنٹ اوباما پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ انتخابات کے 5 ہفتے کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا، ان کا جواب یہ تھا جو ریکارڈ پر ہے کہ میں انتخابات سے پہلے یہ بات کر کے ایک اس وقت جو بحران موجود تھا اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور انتخابات کا اپنا ایک ماحول تھا جو کافی دھماکہ خیز اور ایکسپلوسو تھا، اور اس میں اگر یہ بات کر دیتا تو دونوں جماعتوں کی معاذ میں بہت اضافہ ہو جاتا، لہٰذا مجھے پتہ تو تھا لیکن میں نے اس وقت یہ بات نہیں کی. اب آئیے ذرا عتیق صاحب کیبنٹ کی طرف. نو منتخب صدر نے ابھی کچھ اپنے وزراء کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں وہ چند لوگوں میں اب بھی بہت چند ایسے لوگ ہیں کہ جو انتہائی متنازع ہیں یا کنٹروورشل ہیں ان کی، اور اس بات کا بھی ابھی واضح کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کانگریس جو ہے ان کی اپروول دے گا کہ نہیں. انہوں نے ایک تو یہ جو اسٹیو بینن ہے ان کو بنایا ہے وائٹ ہاؤس کا مشیر خاص، اور جنرل مائیکل فلن کو انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جو کہ انتہائی اہم پوزیشن ہے. سب سے جو حیرت ناک اور حیرت انگیز شخصیت کو جنہوں نے بنایا وزارت خارجہ کا، وہ ہے ایکسان موبائل کے جناب ریکس ٹیلرسنس کو. تو آپ کے خیال میں میں چاہوں گا ذرا ہمارے ناظرین کو ان کا کچھ تھوڑا سا پس منظر ہو، اور کتنا امکان ہے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ اپروول ہو جائیں گے کانگریس سے. طاہر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے جو وزراء اپنے لیے چنے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں جھانکنے سے یا ان کے بیک گراؤنڈ کی سطحی سا مطالعہ بھی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے. اور اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، اگر ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ نے اخباروں کی سرخیاں بھی پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آنے والا وقت کیسے ہے. تو آئے ان میں سے ایک ایک کو لے کے ان پہ مختصر بات کرتے ہیں. لیکن ان میں جو کامن بات ہے ان سب میں، سوائے میرین کارپس کے جنرل ہیں جیمز میٹس، انہیں آپ نکال دیں تو اب تک باقی کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے، 2 باتیں ان میں مشترک ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دے آر آل ٹرمپ لائلسٹ. یہ سب وہ ٹرمپ کے وفادار ہیں جو کیمپین کے دنوں سے ان کے ساتھ رہے ہیں، اور کتنے ہی بحران آئے اور ٹرمپ کی صدارت کی کیمپین جو تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اور خواتین اس پہ الزامات لگا رہی تھی اور وہ سخت بحران کا شکار تھا. ان دنوں میں بھی یہ لوگ ان لوگوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا تو اور وہ کندھے سے کندھا جوڑ کے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے. ایک ان میں کامن بات یہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے وفا کی ہے تو آپ اس کا صلہ اسے دیں. تو لیکن نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے اور وہ انکمپیٹنٹ ہے اور آپ اسے سامنے لا رہے ہیں. تو لائلسٹ ہونے کی حد تک تو چلیں اس بات کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے جو کم از کم 4 بندے ایسے ہیں، 4 وزراء ایسے ہیں جن کے روس کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، جو پرو رشین ہیں، جو بہت زیادہ روس کے فیور میں ہیں. اب ادھر ہم نے پہلے بات کی ہے کہ CIA ہمیشہ سے روس کی آرک اینمی رہی ہے، اور سر جنگ کے دنوں میں
امریکنوں کو خوف ہوتا تھا کہ روس جو ہے وہ ان کی میٹرسوں کے نیچے کمیونزم جو ہے وہ نہ نکل آئے. تو یہ روس کے ساتھ ان کی ایسی دشمنی چلی آ رہی ہے. اب ان کا صدر جو ہے وہ روس کے حق میں ہے, اس کی کابینہ جو ہے اس کے زیادہ تر وزراء جو ہیں وہ روس کے دوست ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم اسٹیو بینن کی, جو وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رینس پریبس جو ہیں, جو ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین تھے اور جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انگلی سے پکڑ کے وائٹ ہاؤس تک پہنچایا ہے, وہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اسٹیو بینن کی پوزیشن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس انہیں جو عہدہ دیا گیا ہے وہ چیف اسٹریٹجسٹ کا عہدہ انہیں دیا گیا ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ عہدہ بہت کم پہلے کسی پریزیڈنٹ نے دیا تھا, تو اب سپریمیسی جو ہے وہ چیف آف سٹاف رینس پریبس کو حاصل ہوگی یا اسٹیو بینن کو حاصل ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف جو ہے وہ صدر کی تمام سکیجولز بناتا ہے, کون صدر سے مل سکتا ہے, کون نہیں مل سکتا, کن موضوعات پہ کن مسائل پہ بات ہوگی نہیں ہوگی, کانگریس کے ساتھ تعلقات. تو وہ جو اس کا ایک پریکٹیکل رول ہے, اس کا وہ وائٹ ہاؤس میں صدر کے بعد ایک نہایت اہم ترین شخص ہوتا ہے, اس کا چیف آف سٹاف. اور اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ صرف پریزیڈنٹ کے سوچ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, اسے مشورے دے سکتا ہے. تو اسٹیو بینن جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے بعد لبرل میڈیا پر اتنا کوہرام مچا کہ اس کے بعد سے وہ شخص آج تک میڈیا کے پر کسی نے نہیں دیکھا. وہ اپوائنٹ ہو چکا ہے. وہ ایک بریٹ بارٹ ایک ویب سائٹ ہے جو آلٹ رائٹ کی ہے. آلٹ رائٹ کہتے ہیں الٹرنیٹو رائٹ, یعنی کہ ریپبلکن پارٹی رائٹ کی پارٹی ہے, لیکن امریکن عوام میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ, ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ ریپبلکن پارٹی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. تو انہوں نے آلٹ رائٹ, ایک الٹرنیٹو رائٹ بنا لی ہے جو زیادہ ایکسٹریم ہے. تو برینڈ بارٹ جو ہے تو وہ اس آلٹ رائٹ کا نمائندہ ہے. اور لیکن اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت مدد کی ہے کیمپین کے دوران. وہ اسے ایک وائٹ نیشنلسٹ, ایک سفید فام قوم پرست کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. اور وہ کئی سالوں تک بریڈ بارٹ جو اس کا ویب سائٹ تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیٹریڈ, بگٹری, مسلمانوں کے خلاف, لاطینی لوگوں کے خلاف, سیاہ فاموں کے خلاف اور وہ تمام امیگرنٹس کے خلاف اس نے نہایت ہیٹریڈ جو تھی وہ پھیلائی. اور وہ اس حد تک مسلمہ ہے اس کی نفرت کہ لبرل میڈیا نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اب دوسرا کیبنٹ کی سیٹ جو ہے وہ جنرل مائیکل فلن کو جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی دی گئی ہے, جو کہ نہایت ہی اہم ہے. اب دیکھیں جنرل مائیکل فلن ہو گیا اور لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن, جنرل جیمز میٹس اور دوسری ٹیم کے ممبر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ فوجی میرین کارپس سے آنے والے یہ وہ سپاہی ہیں, جرنیل ہیں, افسر ہیں جنہوں نے عراق اور افغانستان جنگ میں حصہ لیا تھا. اب ایران اور افغانستان جنگ میں حصہ لینے والے فوجی جو تھے اب ان کی قیادت سامنے آ رہی ہے. یہ لوگ اب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل ہیں. تو ان لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس مسلمان ممالک کے بارے میں بہت معلومات ہیں. اب مائیکل فلن کو آپ لے لیں تو اس کا تو اسلام دشمنی میں کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں. اب اس کی میں کچھ کوٹس آپ کو سناتا ہوں جو مائیکل فلن نے کہی ہوئی ہیں, جسے امریکن میڈیا نے بار بار کوٹ کیا ہے. اور ان کوٹس کو آپ دیکھیں. مائیکل فلن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ فیئر آف مسلمز از ریشنل, یعنی مسلمانوں کے خلاف خوف جو ہے وہ قابل فہم ہے, وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ اس بات کو اس کی آپ تشریح کر لیں, وضاحت کر لیں کہ یعنی تمام مسلمان خطرناک ہیں اور ان سے اگر کوئی خوفزدہ ہے تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور دوسری بات جو مائیکل فلن کی بہت مشہور ہے وہ یہ ہے obsessive focus on radical Islamic terrorism, کہ یہ obsessive یعنی کہ نہایت انتہائی حد تک
جو ہے یہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کے خلاف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ مائیکل فلن نے افغانستان میں بھی بہت وقت گزارا ہے، اس نے عراق جنگ میں بھی بہت وقت گزارا ہے اور وہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں 2012 سے 2014 تک ایک ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی رہا ہے۔ پھر اس کے پریزیڈنٹ اوباما سے اختلافات ہو گئے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہایت ہی پیسو اور ڈوسائل قسم کا پریزیڈنٹ ہے اور یہ میری بات نہیں سنتا، سی آئی اے پر بھی اس نے الزامات لگائے۔ تو مائیکل فلن ایک انتہا پسند قسم کا شخص ہے۔ اس کی تیسری بات، اسلامک لا از اسپریڈنگ ان دا یو ایس، کہ اسلامک شریعہ لاز جو ہیں وہ امریکہ میں پھیل رہے ہیں۔ یہ اسے پھر فائنلی ایک فیک نیوز بنا دیا، یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں رہا، کہیں بھی ایسا ہو نہیں رہا۔ مسلمان تو خوب زدہ ہیں، وہ تو خوب زدگی کی اور بے بسی کی زندگی جو ہے وہ ڈر ڈر کے یہاں گزار رہے ہیں۔ ان کا شریعہ لا کیسے یہاں پہ پھیل سکتا ہے؟ چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ اسلام از مور لائک اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی دین ریلیجن، کہ اسلام جو ہے وہ ایک سیاسی نظریہ ہے، یہ ایک ریلیجن، ایک مذہب نہیں ہے۔ تو اس کی بھی مطلب ہے، اس کا مطلب واضح مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسا ایک نظریہ ہے جو دنیا پہ چھا جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اسلام کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اور یہ طاقت، یہ اپنا حلف لینے کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیا کرے گا، اس کو وہ تو پاگل نظر آتا ہے اسلام کے خلاف۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہے فیلڈ فائٹ، اور یہ فیلڈ فائٹ اگر آپ پڑھیں تو یہ ریڈیکل اسلام کے بارے میں ہے ساری، کہ ریڈیکل اسلام کس طرح ویسٹ کے لیے اور مغربی اقدار کے لیے خطرناک ہے، اور جب تک اس کو ختم نہ کیا گیا تو اس وقت تک مغربی اقدار کو خطرہ رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مائیکل فلن 1.5 ارب مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اب اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کو امریکہ کے اندر سے اسے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے، امریکہ کے اندر سے اس کے خلاف جو ہے وہ جوابات آئے ہیں، اور مائیکل فلن کے کیونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے بھی اختلافات رہے ہیں، مائیکل فلن کی جو ہے وہ سی آئی اے کے ساتھ بھی بہت زبردست چپکلش چل رہی ہے، اور آج کل ڈونلڈ ٹرمپ اور سی آئی اے کی جو بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے، اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ اس کا جو ہے وہ مائیکل فلن ہی ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی از اے کلٹ فگر، یعنی وہ کسی کلٹ کا جو ہے وہ ایک سربراہ نظر آتا ہے۔ اور مائیکل فلن وہ شخص ہے جس نے کہ ماسکو کے ایک ڈنر میں جسے پیوٹن نے ایک تمغہ دیا تھا، اور مائیکل فلن نے ملینز آف ڈالر کی بزنس کی ہے روس کے ساتھ، یہ امریکی اخبارات میں یہ بات آئی ہے، اور مائیکل فلن کا کہنا ہے پیوٹن شوڈ بی کاؤنٹڈ ایز این ایلائی اگینسٹ اسلامک ملیٹنسی۔ مائیکل فلن کی فلسفی یہ ہے کہ روس جو ہے وہ اسلامک ملیٹنسی کے خلاف امریکہ کا دوست ہے۔ تو اس بات کو جاری رکھیں گے۔ دوسرے کچھ عتیق صاحب میں ذرا تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ مائیکل جو فلن ہے، اس کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ اس کا ایک تجربہ ہے اس جنگ کے دوران ان لوگوں کے درمیان رہا جو انتہائی ٹیرورسٹ مسلمان تھے، اور ان کو یہی بتایا گیا کہ شاید یہی اصلی اسلام ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کے یہ ہوا، کیونکہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ایک تھینک یو ریلیز کے دوروں پر ہے، اور وہاں پر وہ اپنی تمام کئی بھی باتوں کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو جنرل فلن کا جو تجربہ ہے، اس کے امریکہ میں ہو یا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اس کے بہت ساری باتوں سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ تشدد اور ٹیرورزم کے تو ہم بھی خلاف ہیں، بالکل، اور یہ ان کا اس وقت کی اکثریت جو ہے وہ خلاف ہے، بہت بڑی اکثریت۔ تو یہ ان کا وہ تجربات ہیں جو جنگ کے دوران ان کو وہ لوگ ملے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی بہت ساری باتوں کے خلاف اس ملک میں بھی مزاحمت کی گئی کہ بھئی آپ کی یہ جو بات باقاعدہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا یہ آخری ریکس
ٹلسن کے بارے میں کہ ان کو وزیر خارجہ اسٹیٹ اف سیکریٹری ریکس ٹلرسن جو ہے یہ ایگزان موبل کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، اور ان کی بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پیوٹن کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں، اور روس میں 67 ملین ایکڑ زمین جو ہے اس میں ڈرلنگ جو ہے اس کا ٹھیکہ ریکس ٹلرسن کی کمپنی کے پاس ہے۔ اب اگرچہ کہ یہ وہ کمپنی چھوڑ دیں گے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماضی میں ان کے روس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رہے ہیں۔ یہ آئل اینڈ گیس مین ہیں، اور پریزیڈنٹ اوباما امریکہ کو اور دنیا کو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی طرف اور کلائمیٹ چینج کے اصولوں کے مطابق اور آگے لے جانا چاہ رہے تھے۔ وہ فاسل فیول کی انڈسٹری کو ختم، کول اور فاسل فیول کی انڈسٹری کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہلری کلنٹن کے خلاف بڑے ووٹ پڑے مڈ ویسٹرن اور رسٹ بیلٹ اسٹیٹس میں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری ٹیم جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کی ہے، اور وہ ہمیشہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اسی طرح آئل اینڈ گیس کے کینڈیڈیٹس کو سامنے لاتی رہی ہے۔ یہ ایک پرانا تنازع ہے ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکن میں جو چل رہا ہے۔ تو ریکس ٹلرسن جو ہے وہ اب سیکرٹری آف اسٹیٹ جب بنے گا تو روس کے ساتھ اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا کہ کیا وہ ایسی پالیسیاں بنائے گا جو روس کے خلاف چلیں گی، یا کیا وہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ ترجیح دے گا، یا وہ بات کرتے ہیں ابھی انٹرسٹ اس انٹرسٹ پر کہ ٹرمپ کی بھی وہ ہے۔ میں صرف یہاں ایک ضمنی سا سوال کہ اس انتخاب ان کو منتخب کرنے سے پہلے ٹرمپ نے مٹ رومنی سے، جو کہ سابق صدارتی امیدوار تھے، ریپبلکن کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں، پہلے انہوں نے بڑی مخالفت کی ٹرمپ کی، وہ ان سے 2 ملاقاتیں کی، ڈنر بھی کیا، اور یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آ گئیں کہ وہ شاید وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ بنے، لیکن یہ ایسا ہوا نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی مٹ رامنی ریپبلکن پارٹی کے بہت لیڈنگ فگر ہیں، اور وہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا، اور وہ بہت ووکل لیڈر کی حیثیت سے آئے تھے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فراڈ اور ایک کان آرٹسٹ بھی کہا تھا، اور وہ ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں۔ اب الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے کینڈیڈیٹس کی، ڈونلڈ ٹرمپ میرا خیال ہے کہ وہ شروع ہی سے، یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ وہ شروع ہی سے ریکس ٹلرسن کو سیکرٹری آف اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اتنے متنازع نام کو سامنے نہیں لا رہا تھا، تو وہ پہلے روڈولف جولیانی کا نام آیا کہ وہ جو دوست ہے اسے بنایا جائے گا، پھر مٹ رامنی کا آیا، لیکن he always wanted Tillerson to become Secretary of State۔ باقی جو سب وہ سب خوش خطی ایک کھیل تماشا تھا۔ عتیق صاحب، ایک دوسرے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ آخری سیشن میں اس انٹرسٹ پہ بات کریں گے ان کی اس پر۔ تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار خوش آمدید امریکی سیاست اس کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا۔ عتیق صاحب، ہم بریک بات کر رہے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، تو یہ میں چاہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے، بے شمار ملکوں میں ان کی تجارت ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، نیو یارک ہے۔ یہ یقیناً انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وائٹ ہاؤس میں جانے کے بعد میرے بچے دیکھیں گے، لیکن بچوں کا یہ خواہش بھی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وائٹ ہاؤس میں رہیں ایز اے مشیر۔ اب ایسی صورت میں پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں ہو رہا ہے،
اور کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بچے ایسی صورت میں وہاں پہ رہیں ایز اے مشیر؟ طاہر صاحب، یہ کنٹروورسی جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ود ریگارڈ ٹو دا بزنس ایمپائر آف ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کچھ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ امریکی میڈیا اس کے خلاف ایک پوزیشن لے چکا ہے. وہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے، خاص طور پہ لبرل میڈیا نے، اور ہر روز اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں کاروبار مملکت بھی چلاتا رہے اور اپنی بزنس امپائر جو ہے اس کے مفادات کا تحفظ بھی کرتا رہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ. جب ایک کاروباری شخص ایک سیاستدان بن جاتا ہے اور پھر وہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو پھر کسی بھی ملک میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدارتی محل میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنا پبلک رول ادا کرے گا یا پرائیویٹ انٹرسٹ کو آگے بڑھائے گا. تو پبلک رول ورسز پرائیویٹ گینز، ان دونوں میں ایک کلیش ہے. تو اب جاپان کا پرائم منسٹر شنزو ایب جو ہے، وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جائے گا تو وہاں کیا بات ہوگی؟ وہاں کاروبار مملکت کی، اسٹیٹ افیئرس کی بات ہوگی یا وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بزنس امپائر کی بات ہوگی؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسا آدمی تو ہے نہیں کہ جس کی صرف امریکہ کے اندر کاروبار ہے. اس کے کم از کم 28 ممالک میں کاروبار ہیں، اس کی 500 LLC ہیں، لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیز ہیں، اور وہ انڈیا میں اور ترکی میں اور سعودی عرب میں، جاپان میں، لاطینی امریکہ کے ممالک میں، یہ سب جو ہے اس کے کاروبار ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صدر بن جانے کے بعد یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب کیمپین کے دنوں میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بات اخبارات میں آئی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نجیل فراج سے ملاقات ہوئی، جو کہ بریگزٹ کا لیڈر ہے اور جس نے برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنے کی تحریک چلائی. اس کی وہ سربراہ تھا، اس نے اس کی قیادت کی اور بالآخر وہ اس میں کامیاب رہا. تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اسکاٹ لینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا گولف کورس ہے. اس گولف کورس کے ساتھ ہی ایک ونڈ فارم بن رہی ہے جس سے کہ کافی دھواں وغیرہ نکلتا ہے اور وہ گولف کورس کی فضا کو خراب کرتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ اخباروں میں آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نجیل فراج سے کہا، جو کہ برطانیہ کی ایک بہت ہی بااثر شخصیت ہے، کہ آپ اس ونڈ فارم کو جو ہے یہاں سے ہٹائیں، کیونکہ اس سے میرے گولف کورس کے اوپر جو ہے اس کی بزنس پہ اثر پڑ رہا ہے. اور پھر اسی فراج کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے منتخب ہونے کے بعد کہا کہ اسے امریکہ میں برطانیہ کا ایمبیسیڈر لگانا چاہیے. تو اب یہ ایک مثال ہے. ادھر سعودی عرب میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنیاں ہیں. انڈیا کے شہر پونا میں جو ہے ایک ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک برانڈ ہے. اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بلڈنگ کے اوپر ٹرمپ کا نام لگا دیں تو اس کی بزنس میں ایک دیکھتے ہی دیکھتے زمین بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. تو مطلب ہے کہ ایسا شخص اگر امریکہ کا صدر ہے تو وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے کاروبار کا خیال رکھے گا؟ کیا وہ ایسی پالیسیاں بنائے گا جو جاپان کے خلاف ہوں جہاں اس کا بزنس انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ ایسی پالیسیاں بنائے گا جو انڈیا کے خلاف ہو جہاں اس کا بزنس انٹرسٹ ہے؟ روس میں جہاں اس کا بزنس انٹرسٹ ہے، اس کے کیبنٹ منسٹر جو ہیں ان کا بزنس انٹرسٹ ہے، کیا یہ ایسی پالیسیاں بنائے گا؟ اگر بنا دے گا تو وہاں اس کے کاروباری مفادات کو جو ہے وہ ضرب پہنچے گی. آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. اب یہاں ایک بہت بڑا ابہام ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے سب سے بڑے دشمن اخبار نیو یارک ٹائمز گیا تھا ان سے ملاقات کے لیے، جو کہ مطلب ہے اس کے ٹرمپ ٹاور کے قریب ہی واقع ہے. تو وہاں گیا تھا تو وہاں نیو یارک ٹائمز کے مشہور اور نامی گرامی کالم نگاروں، رپورٹروں نے ان سے ملاقات کی تھی. تو انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کاروبار سے کیسے الگ کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ
کو پتا ہے, اس نے اپنے وکیلوں سے بات کی ہوئی ہے, اسے آئین کا بھی پتا ہے, اور اس نے پلین اینڈ سمپل شارٹ اینڈ سویٹ جواب دیا کہ the law is on my side, کہ میں جو بھی کروں وہ میں کر سکتا ہوں, قانون میری سائٹ پہ ہے. اور وہ بعض بڑے قانونی ماہرین کی رائے میں وہ ٹھیک کہتا ہے. کیوں کہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ کیبنٹ لیول کے افسروں پر تو یہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ اپنے تمام اثاثے جو ہیں, تمام کاروبار جو ہیں اسے بیچ دیں یا بلائنڈ ٹرسٹ میں رکھ دیں, لیکن فیڈرل ایتھکس رول جو ہیں اور امریکی آئین جو ہے وہ صدر کو ان باتوں کا پابند نہیں کرتا. لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آزاد ہے, لیکن میڈیا جو ہے وہ اسے کھلی چھٹی نہیں دینا چاہتا, پبلک جو ہے وہ اسے اس محاذ پہ کھلی چھٹی نہیں دینا چاہتی, اور ڈیموکریٹک پارٹی بھی اسے نہیں چھوڑے گی. تو یہ ایک ہنگامہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ البتہ اتنا کہا ہے اس میڈیا آن سلاٹ کے بعد کہ وہ اپنے کاروبار جو ہے وہ اب تمام اپنے بچوں کو, ایوانکا, ایرک اور ٹرمپ ڈونلڈ جونیئر کو وہ ٹرانسفر کر دے گا, لیکن وہ بچے جو ہیں انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں گھر لے لیا ہے, وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے, وہ کیمپین میں بھی اپنے باپ کے مشیر تھے, وہ ٹرانزیشن ٹیم کا بھی حصہ ہیں, اور وہ وائٹ ہاؤس میں رہ کے جو ہے وہ اپنے باپ کی مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کاروبار ان کے حوالے کر دے گا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو موجود ہے. اور جمی کارٹر کی مثال ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے جارجیا میں ان کا ایک بہت بڑا فارم تھا, وہ انہوں نے جو ہے ایک بلائنڈ ٹرسٹ میں رکھ دیا اور ایک غیر جانبدار آدمی کو اس کا جو تھا وہ ٹرسٹی بنا دیا, اور اسے یہ اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہے وہ اسے بیچ دے, اور میرا اس فارم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. ماڈرن امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں جاتے ہی اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ بنے, اور وہ صرف پبلک رول جو ہے وہ ادا کریں اور پبلک انٹرسٹ پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور وہ اپنی مرضی سے صدارت کو چلانا چاہتا ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ the law is on his side. اب دیکھیں کہ یہ بات اب چل نکلی ہے, اب یہ کہاں تک جاتی ہے. بہت شکریہ عتیق صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ. بڑی مہربانی ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے نیو یارک سے امریکی سیاست کی شب و روز کا پروگرام. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.